جنگ احد اپنے انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مسلمان پوری قوت سے کفار قریش پر ٹوٹ پڑے تھے، مگر اسی میدان میں ایک ایسا منظر بھی پیش آیا جس نے دشمن کو بھی حیران کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر اٹھ کر واپس ہٹ گئی۔ میدان احد کے ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز بنا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب میدان کے مختلف حصوں میں شدید جنگ جاری تھی۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی، نیزوں کی چمک، گھوڑوں کی ٹاپیں، زخمیوں کی آوازیں اور تکبیر کی صدائیں پورے میدان میں گونج رہی تھیں۔ مسلمانوں کے دل اس وقت ایمان کی ایسی قوت سے بھرے ہوئے تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ کفار کے لشکر پر اس زور سے حملہ آور تھے جیسے پہاڑوں سے اترتا ہوا سیلاب جس کے سامنے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہتی ہو۔ مسلمان ایک ہی نعرہ بلند کر رہے تھے، امت امت، یعنی مارو مارو۔ یہی اس جنگ میں مسلمانوں کا شعار بن چکا تھا۔ ہر صحابی کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ موجزن تھا، اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تلوار تھامے ایک عظیم مجاہد آگے بڑھا۔ یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور سرخ پٹی نکالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سر پر باندھ لی۔ یہ سرخ پٹی مدینہ میں بہادری اور جان قربان کر دینے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ جب انصار نے ابو دجانہ کو یہ پٹی باندھتے دیکھا تو ایک آواز بلند ہوئی، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے، یعنی اب وہ میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا نہیں فرمائی۔ پھر ابو دجانہ نے مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرما دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ آخر ابو دجانہ اس تلوار سے کیا کریں گے، چنانچہ میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ ابو دجانہ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے چہرے پر عزم نمایاں تھا، قدموں میں لرزش بالکل نہ تھی اور نگاہوں میں دشمن کے لیے خوف بھی نہ تھا بلکہ اللہ پر یقین تھا۔ پھر وہ بلند آواز سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہیں رہوں گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تلوار لے کر آگے بڑھوں گا۔ یہ الفاظ صرف اشعار نہ تھے بلکہ ایک عاشق رسول کا اعلان تھے۔ اس کے بعد ابو دجانہ پوری قوت کے ساتھ کفار کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ وہ جس مشرک کے سامنے آتے اسے ختم کر دیتے۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی، کفار کی صفیں ٹوٹ رہی تھیں، لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی دوران مشرکین میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو نہایت سفاکی، ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور مسلمانوں کے زخمیوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ جو مسلمان زخمی ہو کر زمین پر گرتا وہ اس کے قریب جا کر اسے شہید کر دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کے دل غصے سے بھر اٹھتے تھے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور ادھر وہ سفاک مشرک بھی میدان میں تباہی مچا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ان دونوں کا سامنا ہو جائے۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا، دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف اسلام کا جانباز مجاہد اور دوسری طرف ظلم اور سفاکی کا نمائندہ۔ پہلے مشرک نے زور سے تلوار چلائی، ابو دجانہ نے حملہ اپنی ڈھال پر روک لیا، تلوار ڈھال میں پھنس گئی۔ بس پھر کیا ہوا، ابو دجانہ نے ایک ہی وار میں اس مشرک کو جہنم واصل کر دیا۔ مشرک زمین پر گر چکا تھا اور ابو دجانہ دوبارہ کفار کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ قریش کی عورتوں کے قریب جا پہنچے۔ ان عورتوں میں ہند بنت عتبہ بھی موجود تھی جو جنگ کے دوران قریش کے حوصلے بڑھا رہی تھی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے زور و شور سے لوگوں کو ابھار رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اس کی طرف رخ کیا، تلوار بلند کی اور حملہ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک چیخ بلند ہوئی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو عورت ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے اور اپنی تلوار واپس ہٹا لی۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اس سے بلند رکھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مبارک تلوار سے کسی عورت کو قتل کروں۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ اسلام کے اخلاق تھے، یہ وہ تربیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی کہ میدان جنگ میں بھی ظلم نہیں کرنا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے تلوار ہند بنت عتبہ کے سر پر بلند کی اور پھر واپس ہٹا لی۔ تب میں سمجھ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ اس تلوار کا حقدار کون ہے۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین صرف بہادر ہی نہ تھے بلکہ اخلاق، رحم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سچے پیکر بھی تھے۔